मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। निकाहनामा लेके उसको अभी फिल कर लें आप, ठीक है। मेरे साथ मसला ये है कि मैं आजकल टाइम बचाने के चक्कर में हूं कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो जब कोई कमिटमेंट होती है लोगों से तो पूरी बात समझते नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है कि मेरा भी वक्त ज़ाया और सामने वाले का भी ज़ाया। अभी बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, हैदराबाद से आए हैं, निकाह पढ़ाना है इन्होंने। तो मैंने इनसे कहा था कि आप 1 बजे यहाँ पहुँच जाएं, पहुँचने के बाद मुझे मैसेज करें कि हम आ गए हैं। मकसद इनकी शिकायत लगाना नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। मकसद ये कि उसूल और ज़ाब्ता समझाना मकसद है कि हर आदमी उसूल ज़ाब्ते पे चलेगा तो तकलीफ भी नहीं होगी और काम भी अच्छे में हो जाएगा। मैंने इनसे कहा था कि 1 बजे पहुंचने के बाद मुझे मैसेज भेजें कि हम आ गए हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहा था कि फोन करें, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाता अपने मखसूस टाइमिंग के अलावा। मैसेज आएगा तो मैं देख लूंगा कि भाई ये पहुंच गए हैं तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं अपने सारे काम का छोड़कर 1 बजे घर पहुंचा हूं आज, कि भाई किसी को टाइम दिया हुआ है। और ये 1 बजे का टाइम इसलिए दिया कि निकाहनामा फिल करने में जो टाइम खर्च होगा ना वो इस दौरान हो जाएगा। सही है। निकाह पढ़ाने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता ना, असल मसला होता है निकाहनामा फिल करना। तो ये जो टाइम है ना इसमें निकाहनामा फिल हो जाएगा। निकाह पढ़ाना है तो फिर हम बैठे बैठे हाँ भाई कबूल है कबूल है, ये तो 2 मिनट का काम है। खुतबा तो जो जुम्मे का खुतबा है वही ग्रेवी में निकाह का भी हो जाएगा। क्या ख्याल। तो ग्रेवी के चक्कर में थे हम, ग्रेवी मारने के। अब उसमें क्या हुआ कि ये लोग 1 बजे से आके बैठे हुए हैं, मुझे मैसेज ही नहीं भेजा। उधर मैं सारे काम काज छोड़ के बैठा हुआ हूं। मुझे भी दिमाग अब खलने लगा कि यार मैं वो आए क्यों नहीं, क्योंकि ये टाइम तो इनको दे दिया ना। तो अब मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और ये इधर नीचे आके बैठ के इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। अब जब मैं नीचे आया हूं तो कह रहे हैं हम तो आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और मैं इनसे कह रहा हूं कि मैं ऊपर बैठ के आपका काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। तो ये इनकी बात नहीं है, ये एक उसूल और ज़ाब्ते की बात है कि हम मिन हैसुल कौम बदनज़मी का शिकार हैं। मिन हैसुल कौम यानी सभी है, मैं भी ऐसा ही हूं, इसमें सब ऐसे हैं। इस चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई जो बात जिसने कही है उसका ख्याल करना चाहिए इंसान को, ताकि ना मेरा टाइम वेस्ट हो और ना आपका टाइम वेस्ट हो। अब मैंने इनके जिम्मे लगाया है कि अब ये निकाहनामा खुद फिल करेंगे, ताकि हम जो बयान के दौरान जो हमारा टाइम है ना वो बयान में ही मसरूफ रहे और ये निकाहनामा खुद बैठ के फिल करें, ताकि हमारा जो टाइम इधर लगाया अब ये समझ रहे हो बात को। ये भी बयान का हिस्सा है, कोई बयान से इजाफी बात नहीं है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के पास एक शख्स पंजाब से आया, इतना लंबा सफर करके हजरत के पास पहुंच गए। और क्यों आए हो? फरमाया मैं तावीज लेने आया हूं। तावीज अगर कुछ शराइत है उसकी उनके साथ हो तो जायज है उसका इस्तेमाल। हजरत ने फरमाया कि आप पंजाब से आए हो, पहली बात यह कि आपने मुझसे टाइम लिया था, इतनी दूर से आप सफर करके आए हैं। दूसरी बात यह कि तावीज तो TCS के जरिए भी पहुंच सकता है। सिर्फ तावीज लेने के लिए इतनी दूर से आप सफर करके कराची पहुंचे हो। हजरत को इतना गुस्सा आया, वो तो बड़े थे, उन्होंने फरमाया नहीं दूंगा, वापस जाओ। आई बात समझ में? तो फरमाया एक दफा इनको सजा मिलेगी, फिर ये वापस जाएंगे, आइंदा ऐसी हमाकत, अपना भी टाइम बचाएंगे और फरमाया वापस जाओ। वहां से अब दोबारा खत लिखो। खतूत का सिस्टम था हजरत के यहाँ, तो अब आपको जो है ना वो वहीं से भेज दे। या तो मकसद आने का जियारत करना हो ना, किसी को देखना मकसद है, तो उसके लिए फिर ये कि भाई सिर्फ देखने आ रहा हूं, जियारत करने आ रहा हूं। तो उसके लिए हजरत उनको जो टाइम दिया करते थे वो ऐसा टाइम होता था जिसमें हजरत उलमा की मजलिस में आके बैठते थे। जो जिसने जियारत करनी थी उनको टाइम दे देते कि ये टाइम है, इसमें देख के चले जाओ। समझ रहे हैं? तो उसका हजरत को फायदा ये होता था। तो फरमाता हूं जो जियारत के लिए आते हैं ना वो सबसे सस्ते में छूट जाते हैं। भाई आगे बैठ गए, जियारत कर ली तो ठीक है ना, बस सही हो गई।
تو جب ایک انسان اصول سے اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے, 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا, تو اس میں الجھنیں کم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے, قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس, کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہوتی, ناممکن ہے. قسمیں اٹھوا لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, بھائی 8:15 بجے کھانا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ 8:15 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ 8:15 کا مطلب 8:45 ہوتا, تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا 8:15 تو ہم کہتے چلو 8:45 تک تو ہو ہی جائے گا, تو ہم 8:45 پہ پہنچتے. ہوتا نہ 8:45 پہ ہے, نہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے جو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ ہیں نا, ٹائم مینجمنٹ والے, وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا وقت بچانا ہو وہ کبھی دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو کے زندگی نہ گزارے. بہت مشکل ہے سمجھانا بات. یہ بیان شروع ہو گیا ہے, بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ سمجھا بیان شروع کریں گے, ہو گیا بیان. تو کبھی بھی دوسرے پر آپ کی ٹائمنگ کا جو ہے نا مدار نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے, ناشتہ کون بناتا ہے گھر میں؟ بول لو بھائی, بیگم. اب آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے صبح 8 بجے کا, بیگم نے اٹھ کے ناشتہ بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے. اگر بیگم یہ چیزیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ آپ کے سامنے ناشتہ پیش کر دے گی. لیکن اگر اس سے سستی ہو گئی, وہ سوتی رہ گئی, یا اس کا موڈ نہیں تھا, یا دیر ہو گئی, تو آپ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتے. اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ناشتہ بنانا آنا چاہیے. بھائی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ, وقت کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا فالتو باتیں لے کے بیٹھ گئے, اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی اگر کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو کیا ہو گیا, اس سے قیامت آ گئی, 10 بجے پہنچ جائیں گے. ہم بھی تو گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں, وہ اگر 2 گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی یہ ایک سوچ ہی غلط ہے. یہ جو وعدہ ہے نا, وعدہ خلافی, جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بلا عذر وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. اور عذر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی, اسے عذر کہتے ہیں. جو چیزیں روز مرہ کے معمول میں شامل ہیں وہ عذر میں داخل نہیں ہے. آپ کہیں کہ بیگم نے ناشتہ ہی دیر سے بنا کے دیا تھا, یہ تو سب کی بیگمیں ایسے کرتی ہیں. وہ کوئی آرمی میں تھوڑی ہے آپ کی بیگم کہ اس نے جو ہے نا وہ کورس تھوڑی کیے ہوئے ISSB کے کہ اس کو پورا ٹائم کا پابند بنایا گیا. وہ تو ظاہر ہے اس گھروں میں تو یہ چلتا ہی ہے سب کچھ. اب بعض لوگ بیگم پہ برس رہے ہیں, میرا 8 بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ مجھے 8:02 پہ مل رہا ہے, اس پہ غصے ہو رہے ہیں. تو اس سے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. ایسا سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں, آپ نہیں کر سکتے کسی کو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانا, بولو نا بھائی یار, آنا چاہیے. اور رات کو آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ صبح 8 بجے میں پہنچوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتے کی فکر آپ کو رات میں کرنی ہے کہ اگر بیگم نے ٹائم پہ نہیں دیا تو پھر میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ, اس کا متبادل کیا ہے. تو یہ فکر کب سے کرنی ہے؟ پہلے سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو دنیا کی بعض قومیں ایسی ہیں, آج ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اتنی شاندار قومیں, اتنی زبردست قومیں, ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں, یار ان میں بڑی خصوصیات ہیں. لیکن اگر وہی خصوصیات ہم میں سے کسی فرد میں ہو تو اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جاپانی جو ہیں, جیپنیز, ان کی بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار جاپان میں, کمپنی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے اس شہر سے اس شہر سفر کر کے جانا ہے. کمپنی نے بھیجا کسی کام سے. دونوں شہروں میں فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی اور سکھر, اچھا خاصا فاصلہ ہے. کراچی سے سکھر پہنچنے میں 8-9 گھنٹے لگتے ہیں, اچھا خاصا فاصلہ ہے, بلکہ شاید زیادہ ہی لگ جاتے ہیں. اتنا لمبا فاصلہ جاپان کے 2 شہروں میں. تو ایک کنارے سے بٹھایا ہے, دوسرے کنارے پہ پہنچانا ہے.
کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں بیٹھا ہوں تو جو ایگزیکٹ ٹائم تھا ٹرین کے چلنے کا، اتفاق سے ٹرین اسی وقت چل پڑی. ان کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ٹرین میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا نا 8:03 تو چلی کتنے بجے؟ پاکستانی تو بے ہوش نہیں ہو جائے گا. بولو بھائی، پاکستانی یہ منظر دیکھ کے سمجھے گا میں چاند پہ ہوں یا میں مریخ پہ بیٹھا ہوں. یہ زمین کی باتیں نہیں. کہہ رہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ، مثال دے رہا ہوں میں، کہ ٹرین 8 یعنی کوئی بھی ٹائم تھا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، مثلا 4:11 پہ پہنچے گی. 9 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، کتنے؟ 11 منٹ پہ فلاں اسٹیشن پہ ہوگی. یعنی سکھر جیسے آپ فرض کر لیں، اتنا فاصلہ تھا. کہہ رہے 11 منٹ پہ، 4:11 پہ آپ کی ونڈو کے سامنے ایک بندہ آپ کے نام کی سلپ لے کے، آپ کے نام کی جو وہ تختی لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ کی اس ونڈو کے ساتھ. یعنی ٹرین کا ڈبہ بھی متعین تھا کہ 4:11 پہ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے اس مقام پہ ہوگا. تو وہ بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے کہ 4:11 پہ اس نام کا آدمی ونڈو میں بالکل میرے سامنے ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. بھائی ہم نے تو جو سنا آپ کو بتا دیا. اب وہ چھوڑوں ہو تو ایک الگ بات ہے، اگلا ہی چھوڑ رہا ہو پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایک آدمی چھوڑتا ہے، 2 چھوڑتے ہیں، ساری قوم تو چھوڑو نہیں ہو سکتی نا. بہت لوگوں سے اس قسم کی خبریں سنی. ٹھیک 4:11 پہ گاڑی وہاں رک چکی تھی اور میرے نام کی تختی لے کے بندہ سامنے کھڑا ہوا. اب ہم کہتے ہیں واہ کیا سبحان اللہ، کتنی اچھی قوم. کہتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑا زبردست، بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ. ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا پابند ہو کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ میں 8:11 پہ وہاں پہنچوں گا، 11 منٹ، ٹھیک ہے، کچھ پتا نہیں ہوگا کہ پہلا تو یہ کہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا. ہو سکتا ہے آئے نہیں، 1 ہفتے بعد آپ کو فون کر رہا ہے، یار وہ میں تو بھول ہی گیا تھا، یار مجھے پتا ہی نہیں تھا. پھر اگر آیا تو 8:11 تو کبھی نہیں بولے گا، ایک لم سم ٹائم بتائے گا. ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 1:15 کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتا ہوں. اب آپ وہاں اسٹیشن پہ منجی ڈال کے، تھوڑی تھوڑی میں بھی پنجابی سیکھ رہا ہوں، چارپائی کو منجی کہتے ہیں نا، منجی ڈال کے آپ ایئرپورٹ پہ سو جائیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو اور اگر ٹائم کا پابند ہو نا تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، بولیں گے یہ پاگل ہے. آج میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا 11:30 بجے کا، کہیں جانا تھا مجھے، میں پہنچ گیا 11:30 بجے. میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم کا پابند نہیں ہوں، لیکن ہونے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو، کوشش ہوتی ہے. اور یہ عیب ہے، عیب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر بھی خامی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے کی، تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ آدمی اس غلطی کو غلطی تو مانے نا، کہ بھئی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم پہنچ گئے، ہم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے ان کو جو ٹائم دیا ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ بھائی میں نے واپس بھی آنا ہے، جمعہ پڑھانا ہے. 1 بجے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے یہاں نکاح والوں کو ٹائم دیا ہوا تھا. تو ہم بھاگے پھر وہاں سے افراتفری میں یہاں پہنچے تو وہ نکاح والے بیٹھے ہوئے بیچارے انتظار میں. اب ان کی کیا ہمیں فضائل مزید سناؤں، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے کام پہ لگا دیا، نکاح نامہ فل کرو. یہ میرا کام تھا مگر اب یہ ان کا کام ہوگا. میں خود ہی کون سا کرتا ہوں، میں تو کسی اور سے ہی کرواتا ہوں. ٹائم بچایا نا، جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ میں بیٹھ کے کیوں کروں گا. 50 روپے پکڑا دو اس کو، یار فل کر لیں. میں جو نکاح پڑھاتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں میں فل کرتا ہوں، میں 100 روپے پکڑا کے کسی سے فل کرواتا ہوں. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم نکاح نامہ فل کرنے میں لگے گا وہ 100 روپے سے زیادہ قیمتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس ٹائم میں ہم کوئی اور کام کر لیں تو 100 روپے میں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک کیس آیا. اس زمانے میں 50,000 روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی تھی. 2 پارٹیوں کا پھڈا تھا 50,000 کا. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا تھا. ایک کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے 50,000 ہیں، اس کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے. دونوں پارٹیاں آئیں، حضرت کو حکم بنایا، ثالث بنایا. حضرت ان کے پاس بیٹھے. حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ کیس بہت لمبا ہے، اس میں ٹائم بہت لگے گا.
اور دوسری طرف حضرت ثالث بن بھی چکے تھے. اب جب آپ کسی کے درمیان ثالثی کا کام کرنا شروع کر دیں اور درمیان میں کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ بد اخلاقی کی بات ہے نا. بھائی ٹائم نہیں تھا تو آپ نے ثالث بنے کیوں, حکم بنے کیوں, اب لٹکا کے کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں؟ تو اب فیصلہ بھی کرنا تھا ان کو, اور حضرت سمجھتے تھے کہ جلدی میں فیصلہ ہو نہیں سکتا. تو حضرت نے اس کا حل یہ سوچا, فرمایا کہ آپ دونوں کو میں 50, یعنی اس نے اس سے 50,000 روپے لینے ہیں نا, تو فرمایا کہ آپ اس سے نہ لیں, میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 دے دیتا ہوں. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے. میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 روپے دے دیتا ہوں اور یہ پھڈا ختم. اس نے کہا کیوں بھائی؟ حضرت نے فرمایا اصل میں میرا جتنا ٹائم لگے گا نا اس کیس کو نمٹانے میں, وہ وقت میری نظر میں 50,000 سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ بہت بڑے لوگ تھے, کہیں میرے بارے میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی کیس آئے گا تو 50,000 روپے دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, 100 روپے اور 50,000 میں فرق. نکاح نامہ جو ہے نا وہ 100 روپے سے زیادہ میں ریٹ نہیں بڑھاتا فل کروانے کے. تو میں جو ہے وہ حضرت نے کیا کہا کہ 50,000 روپے مجھ سے لے لیں اور جائے, اللہ لگ رہا ہمارا بھی ٹائم نے بھی بہت سارے کام کرنے, آپ بھی جاؤ اسی کو زندگی گزارو. تو ایسا تھا کہ وہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوقات کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ہم تو ویسے نہیں ہیں, لیکن بہرحال جو بڑے حضرات ہیں ان کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, اور وہ اتنے بڑے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اوقات کی قدر کو پہچانا ہوتا ہے. یہ ایک اشکال کا جواب دیا ہے میں نے. اشکال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں, ان پر تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, ہماری تو وہ حیثیت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی وہ بڑے بنے اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے شروع سے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا ہے. ہمارے حضرت وقت کی حفاظت کی ایک مثال دیا کرتے تھے بڑی زبردست, وہ مثال آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں. فرماتے تھے کہ وقت آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی ہو. ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی, اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں آ سکتا ہوا کا. تھوڑی سی بوتل خالی ہوتی ہے تو ببل آتے ہیں نا اس کے اندر, تو اتنی بھر گئی ہے وہ بوتل کہ اب اس کے اندر ایک بلبلہ بھی, بولو یار کچھ بولا کرو, اللہ کا نہیں آ سکتا. آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, بلبلہ بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر. اب فرمایا کہ اگر آپ نے اس میں مزید پانی ڈالنا ہے تو چلا جائے گا, پچھلا والا پانی نکالنا پڑے گا. جب تک پچھلا پانی نہیں نکالو گے اگلا پانی نہیں آ سکتا. تو پچھلا پانی کب نکالو گے؟ جب نئے پانی کی قدر زیادہ ہوگی اور پچھلے والے کی قدر کم ہوگی. تو کہتے تھے کہ ہماری زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری جو بوتل ہے نا 24 گھنٹے کا یہ ٹائم, یہ بوتل ہے, اور اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ پانی کی مثال ہے, اور یہ بوتل ہماری 24 گھنٹے کی بھری ہوئی ہے. ٹائم ہمارے ہر چیز کے متعین ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ سے ٹائم مانگتا ہے یا کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے, بعض دفعہ آپ سے ٹائم کوئی بندہ مانگتا ہے نا کہ حضرت مجھے 25 منٹ چاہیے, یا بعض دفعہ کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے. بھائی جیسے ابا کا فون آ گیا, بیٹا ذرا یہاں پہنچو 15 منٹ کے لیے تم سے کام ہے. تو اب یہ تو چلے ابا آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. کوئی کام کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو کوئی جو آپ نے کام کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا تھا, اس دوران کوئی اور کام آ گیا آپ کا, اس دوران کوئی اور کام آ گیا. وہ کام ایسا ہے کہ یہ والا کام, وہ کام اگر کریں گے تو آپ کو یہ والا کام چھوڑنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پتا یہ چلا کہ یار میں اپنی دکان میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے. پتا یہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے, بزنس مین ہے, وہ کاروباری مشورے بہت اچھے دیتا ہے. اب آپ دکان بند کر کے, یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے. بہت سارے کام ہو سکتے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی. اور اس کی آسان مثال کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور جنازہ تیار ہے کسی کا, بھی جنازہ پڑھنا ہے آپ. اب آپ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں 2 سنتیں پڑھوں گا, اس کے بعد فوراً میں پتلی گلی سے حسب معمول بھاگوں گا,
भाई मस्जिद में ऐसे ही होता है ना, 2 रकात पढ़ो और फौरन निकलो। तो रोज के मामूल की तरह मैं भागूंगा और मैं फला जगह फिर चाय पीऊंगा या ये करूंगा। अचानक क्या आ गया? जनाजा। अब वो आपसे टाइम मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? वो जो आपने कहीं और टाइम देने का प्रोग्राम था, ये मिसालें उनकी समझ में आएंगी जिनका पहले से कोई प्रोग्राम भी हो। मैं भी हैरान हूं कि आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा। असल में जिसका पहले से कोई शेड्यूल हो उसकी तो समझ में आएंगी, शेड्यूल ही नहीं है तो आप कहेंगे पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं मौलवी साहब, कोई शेड्यूल नहीं है। बहुत बाज हजरात को ये ख्याल हो गया यार क्या टाइम, उसको टाइम देना, जनाजा, ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं भाई। हम तो सुबह उठे, जब आंख खुली तो उठ गए, सोते सोते थक गए तो क्या किया, उठ गए। उठने के बाद सोचा अब क्या करें, कोई शेड्यूल मेड्यूल नहीं होता हमारा। उठने के बाद सोचा अब क्या करें, चलो ये कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। अब क्या करें, चलो देखते हैं यार क्या करना है। तो फिर मस्जिद में बैठे हैं, जनाजा आ गया तो ठीक है, जनाजा आ गया, नहीं आया तो भी ठीक है। तो अगर कोई पहले से तरतीब हो ना, ये करना है वो करना है, तो फिर ये सारी चीजें इंशाअल्लाह समझ में आएंगी। तो अब कोई भी आपके पास काम आया तो इसका मतलब है कि बोतल आपके पास पहले से क्या है, भरी हुई है। तो अब नया काम जब इस अपने टाइम की बोतल में डालोगे तो पुराने कामों में से एक काम का नुकसान लाजमी होगा। अगर नहीं हो रहा नुकसान, इसका मतलब आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। ये अलामत है इस बात की कि आप अपने टाइम को मैनेज करके और कीमती बना के जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। जब भी कोई नया काम आएगा पुराने काम का नुकसान होना चाहिए। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है समझ। और अगर नुकसान नहीं हो रहा इसका मतलब है आप टाइम के पाबंद तो एक पाबंदी एक अलग चीज है, आप अपने टाइम को जाया कर रहे हैं क्योंकि कोई नई चीज आ रही है, पुरानी चीज आ रही है। बोतल खाली हो तो जितना पानी डाल दो, पुराना पानी निकालना ही नहीं पड़ेगा इसमें से। अब रहा यह मसला कि जब नया काम आपकी जिंदगी में आया या उस बोतल में आया तो पुराने वाले को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा। ये कह रहे निकाला जाएगा, जरूरी नहीं है। देखा जाएगा कि नया वाला ज्यादा अहम है या पुराना वाला। समझ रहे हैं भाई? नया वाला ज्यादा अहम है या पुराना वाला। और उसमें यह भी देखा जाता है कि पुराना वाला अहम तो ज्यादा है मगर उसके लिए टाइम फिक्स नहीं है, वो कल भी हो सकता है। नया काम जो अभी आया है ये अगरचे बहुत ज्यादा अहम नहीं है मगर इसका टाइम निकल जाएगा। अब आपने गफ्फार भाई को टाइम दिया हुआ है अंडा मोड़ के होटल पे मिलने का। आपने कहा कि ठीक 3:06 पे, जापानियों की तरह ना, ठीक 3:06 पे मैं चाय के होटल पे आपसे मिलूंगा क्योंकि मैं टाइम का बहुत पाबंद हूं। मैंने जापानियों की खबरें सुनी है और मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी चाहता हूं, और शरीयत का तो वैसे ही हुक्म है, तो मैं भी चाहता हूं कि ऐसा पाबंद बन जाऊं। एन 3:05 पर जनाजा तैयार है गफ्फार भाई का। अल्लाह गफ्फार भाई को, भाई जो भी हैं, आपको जिंदगी दे, आपके अलावा कोई और मिसाल दे रहा हूं मैं। अब मसला क्या है, अब आप अगर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे तो वो जो 3:06 वाला टाइम है उसमें गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? क्या ख्याल है? अब आपने क्या करना है, यहां ये देखना है कि ये ज्यादा अहम है या वो। तो अगर गफ्फार भाई आपके करीबी रिश्तेदार हैं फिर तो यकीनन यही ज्यादा अहम है क्योंकि जनाजा पढ़ना ये ज्यादा अहम है। तो आप ऐसे मौके पे सत्तार भाई को कॉल करेंगे, भाई एक इमरजेंसी हो गई है, मैंने ये कॉल करना भी फर्ज है आपके ऊपर। अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे क्योंकि अगले को जो कोफ्त होगी ना वहां इंतजार की, उस कोफ्त का गुनाह किसको होगा? आपको होगा। और इसका क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ सॉरी कर लेना काफी नहीं है। जितना टाइम सॉरी में लगता था उतने टाइम मैसेज भेजने में क्यों नहीं खर्च कर दिया भाई पहले? तो मैं ये कर रहा था कि आपने 3:06 का टाइम दिया किसी को और क्या आ गया उस दौरान? जनाजा आ गया। या रिश्तेदार का जनाजा तो नहीं है लेकिन जनाजा ऐसी जगह है कि आप वहां खुद मौजूद हैं। तो उलमा कहते हैं अगर जनाजा मौजूद हो तो फिर आप पे पढ़ना वो फर्ज हो जाता है, फिर वहां से आप भाग नहीं सकते। या तो कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो एक अलग बात है, तो फिर वहां जनाजा, जैसे मस्जिद में ऐलान हो गया भी नमाज के बाद जनाजा है, अब आप बिला वजह
کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے, تو یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ بے رخی کی بات. تو ایسے موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, ایک جنازہ ہو گیا ہے, میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں, تو 3:05 کے بدائے 3:16 کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشاریہ نظام جنازے میں کیسے چلے گا؟ آپ کو کیا پتا امام صاحب کتنے منٹ کی نماز پڑھائیں؟ تو بھائی جتنے منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں 2-4 منٹ اضافی ایڈ کر لیں. کیا خیال ہے؟ تراویح اتنی تو نہیں پڑھائیں گے نا, وہ 2 منٹ کی ہو جائے گی, زیادہ 5 منٹ کی, بہت زیادہ 5 منٹ کی ہو جائے گی. تو آپ نے جو غفار بھائی بیٹھے ہوئے انڈا موڑ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو آپ نے 2-4 منٹ اضافی رکھ کے بتانے ہیں تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں تو وہ خوشی سے مر جائیں, اور اگر جلدی نہ پہنچے, ٹائم پہ پہنچے, تو کہیں بھائی یہی ٹائم دیا تھا انہوں نے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک بہت اہم موضوع ہے یہ, اور یہ ہمارے اکابر جو ہمارے بزرگان دین ہیں اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا, جو کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو گئی.